لال سہارا نیشنل پارک بھاولپور پاکستان میں موجود دنیا کا دوسرا قدیم ترین نیشنل پارک، ایشیا کا سب سے بڑا قدرتی طور پر بنا ہوا نیشنل فاریسٹ۔ اس کے جنگلی، صحرائی اور آبی جانور اس جنگل میں موجود ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ عمر رکھنے والا جاندار عربی شہزادے ہر سال اس علاقے میں آخر کیا کرنے آتے ہیں؟ ایک ہفتے کے لیے زندگی کی ہر آسائش سے بھرپور آباد ہونے والا شہر، ایسا شاہانہ ایئرپورٹ جو سال میں صرف ایک دفعہ استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی معلومات کو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی ریالٹی انسائٹ کے تمام قابل احترام دوستو السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ سفر کے لیے تیار ہو جائیے، اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور چلیے ہمارے ساتھ بھاولپور کی صحرائی چوٹیوں سے لے کر گھنے جنگلات میں بہتے پانیوں کے سفر پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بھاولپور کو نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف اپنی نوابی طرز کی عمارتوں کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ جس نے اس شہر کو دیکھ رکھا ہے وہ اس کی خوبصورتی اور صاف ستھرے ماحول کا دیوانہ بنے بغیر نہیں رہ سکا۔ لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھاولپور میں موجود قدرتی طور پر وجود میں آنے والے نیشنل پارک کے بارے میں۔ ابھی تک اس زمین پر موجود سب سے پرانے پارکوں میں یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس دنیا کا سب سے موجودہ پرانا پارک آسٹریلیا میں ہے۔ لال سہارا نیشنل پارک پاکستان کا اکلوتا نیشنل پارک ہے جو پاکستان بننے سے بھی پہلے اس زمین پر موجود تھا۔ اس پارک کی تاریخ انسانی تہذیب سے بھی بہت پہلے کی ہے۔ یہ پارک بھاولپور شہر سے مشرق کی طرف 35 کلومیٹر کے فاصلے پر بھاولپور حاصلپور نیشنل موٹر وے سے شروع ہو کر چولستان ڈیزرٹ کے علاقے فوٹاباس، مروٹ اور ادھر سے یزمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس پارک کو اسٹیٹ آف پاکستان نے نیشنل ایسٹ ڈکلیئر کیا ہے اور اس کو یو کے ڈپارٹمنٹ یونیسکو نے ویریفائی کیا ہے۔ یہ نیشنل پارک 1,65,000 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس میں 20,000 ایکڑ پر جنگلات، 5,000 ایکڑ پر جھیل اور آبی ذخائر اور باقی 1,40,000 ایکڑ کا علاقہ صحرا پر مشتمل ہے۔ اس کا صحرائی حصہ چولستان ڈیزرٹ کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ چولستان ڈیزرٹ انڈیا کی ریاست راجستھان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس ڈیزرٹ میں 6 میٹر اونچے ریت کے ٹیلے ہیں جو اسے اور زیادہ ایڈونچرس بناتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، چولستان صحرا کا مکمل ایریا 63,75,000 ایکڑ کے لگ بھگ ہے جو 25,800 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ نیشنل پارک 30,000 کے قریب پرندوں کا مسکن ہے اور اس جنگل میں ریسرچر کو اس دنیا میں ابھی تک موجود سب سے زیادہ عمر رکھنے والا جاندار ملا جو کوا تھا۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس دنیا میں اتنی زیادہ عمر کسی بھی جاندار کی نہیں اور اس کوے کی عمر 500 سال سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ اس جنگل میں جنگلی بھیڑیے، جنگلی پگ، گیدڑ، لومڑی، لیزرڈ، کچھوے، مگرمچھ، مچھلیاں، ہرن، ریچھ، گینڈے، نیل گائیں، جنگلی بھینسیں، خطرناک سانپ اور بھی کئی جانور پائے جاتے ہیں۔ اس نیشنل پارک کی شروعات ان خوبصورت اور دلکش مناظر سے ہوتی ہے جو کچھ اس طرح کے ہیں۔ اس نیشنل پارک کے شروع میں 25 ایکڑ پر مشتمل ایک زو بنایا گیا ہے۔ یہاں سے تھل کینال گزرتی ہے۔ اس زو کے مین گیٹ پر اس کینال پر ایک براج بنایا گیا ہے جہاں سے یہ آگے 4 نہروں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کینال کی جگہ پہلے کبھی دریائے ہاکڑا ہوا کرتا تھا۔ اس زو کے مین گیٹ پر ہی پارکنگ موجود ہے جو پارک انتظامیہ کی طرف سے سیاحوں کے لیے فری آف کاسٹ ہے۔ اس زو کی صفائی اور مینٹیننس قابل تعریف ہے۔ اس زو میں صاف ستھرے ماحول کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اس زو میں موجود ہے بچوں کے لیے جھولے، فوڈ آئٹمز،
ज्वेलरी और टॉयज शॉप्स। इस ज़ू में हज़ारों की तादाद में परिंदे और जानवर भी मौजूद हैं जो एक नज़र में दिल में बस जाते हैं। इसमें मसनूई झील भी बनाई गई है। अगर आपकी जेब में 50 रुपये मौजूद हैं तो आप कश्ती रानी की सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। इस ज़ू में स्टे के लिए TDCP का रिजॉर्ट भी मौजूद है जिसमें 3000 पर नाइट की मुनासिब कीमत में कुशादा कमरे मिल जाते हैं। अगर आप दूर से आ रहे हैं और इधर आकर रहने का प्रोग्राम है तो आपको आने से पहले रूम बुक कर लेना चाहिए ताकि किसी किस्म की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े, क्योंकि इस रिजॉर्ट में टोटल 10 फैमिली रूम बनाए गए हैं जो बहुत कुशादा और एयर कंडीशन है, जिससे जंगल के बीचों बीच रात गुजारने का लुत्फ उठाने का मौका मिलता है और रात को खूंखार और जंगली जानवरों के दरमियान रहने का तजर्बा भी किया जा सकता है। आप आएँ, फॉरेस्ट नाइट एंजॉय करें, बारबेक्यू का प्लान करें। यहाँ पर दिलकश ग्रीन ग्राउंड मौजूद हैं। इस ज़ू को बाकी जंगल से फेंस लगाकर बैरिकेड किया गया है ताकि जंगली और खूंखार जानवरों से इस एरिया को महफूज किया जाए। तो आप बगैर डरे आइए, जंगल में मंगल नाइट विद बारबेक्यू पार्टी एंजॉय करिए और जंगल की सुबह इस पार्क की सैर कीजिए और साथ में फॉरेस्ट और डिजर्ट सफारी का भी लुत्फ उठाएं। लेकिन इसके लिए आपको गाड़ी अपने साथ लाना होगी क्योंकि इसका इधर कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं। नेशनल हॉलीडेज और मजहबी त्योहारों के मौक़ों पर इस ज़ू में पूरे पाकिस्तान से सियाह उमड़ आते हैं और इतना रश हो जाता है कि इस ज़ू से 5 किलोमीटर के एरिया तक ट्रैफिक जैम हो जाता है। इस ज़ू से जंगल के अंदर की तरफ 6 किलोमीटर के फासले पर काले हिरन, जिन्हें ब्लैक बक कहा जाता है, उसके 2 इनक्लेव बनाए गए हैं। ये इनक्लेव हॉलैंड और अमेरिका के बच्चों की जमा पूंजी से बनाए गए हैं। एक इनक्लेव का नाम RD25 ब्लैक बक इनक्लेव और दूसरे का नाम RD65 ब्लैक बक इनक्लेव है। इन दोनों इनक्लेव में 500 से भी ज़्यादा ब्लैक बक मौजूद हैं। हिरन की इस ब्लैक बक नस्ल में नर हिरन के सींग होते हैं, उसका कलर सर्दियों में काला और गर्मियों में ब्राउन हो जाता है। 3 साल से छोटे नर का कलर ब्राउन होता है और मादा बगैर सींग के होती है और उसका कलर भी ब्राउन होता है। क्या आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में 1947 से 1964 के दरमियान इन ब्लैक बक की तादाद 80,000 से कम होकर 8,000 रह गई थी। फिर 1972 में 13 हिरनों से यहाँ पर इनकी नस्ल शुरू की गई। अब इस नेशनल पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इनकी तादाद 25,000 से भी ज़्यादा है। दोस्तों, आपको बताते चलें, पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी काले हिरन मौजूद हैं, इधर से ही इनकी ब्रीड ली गई है। यहाँ पर 28 एकड़ को फेंस लगा के बैरिकेड किया गया है। अगर आप इसका एक पेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको एक पेयर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा, नर 40,000 का और मादा 60,000 की। इसके लिए आपका वाइल्ड लाइफ लाइसेंस होना लाजमी है। यहाँ अब मजीद शेर और राइनोज की अफजाइश पर भी काम किया जा रहा है। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शेर भावलपुर के मेन शहर में मौजूद चिड़ियाघर में पाए जाते हैं। इन इनक्लेव से 2 किलोमीटर के फासले पर मजीद अंदर जाएं तो पाटीसर लेक मौजूद है। ये लेक 5,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस लेक के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक पार्क बनाया गया है। यहाँ पर झूले, सीटिंग एरिया और पार्किंग भी मौजूद है, लेकिन इसमें खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए एक बुरी बात है। वो ये कि जंगल के बीचों बीच होने की वजह से यहाँ फूड आइटम तो नहीं मिलते। तो अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो ये सारे आइटम आपको अपने साथ लाने पड़ेंगे। आइए, गाड़ी पार्क कीजिए, यहाँ पर मौजूद टेबल्स और चेयर्स पर बैठकर अपना खाना एंजॉय कीजिए। इस ज़ू से 15 किलोमीटर के फासले पर नेशनल पार्क में जंगल के बीचों बीच विस्परिंग हिल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी बनाया गया है, जिसकी खूबसूरती देखना मांगती है, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए बंद है। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल ही जा सकते हैं। ये रेस्ट हाउस एक फार्म हाउस की तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें झील, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, झूले और तरह तरह की आसाइशें मौजूद हैं। इस हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल जंगल के बीचों बीच 65 किलोमीटर लंबा कारपेट रोड भी बनाया गया है, जो जंगल के रास्ते लाल सुहारा तहसील को यजमान तहसील से मिलाता है, जिस पर सफ़र को पुरअमन बनाने के लिए बहावलपुर पुलिस कोशिश रहती है और इस रूट को पुरअमन बनाने में कामयाब रहती आई है। अभी तक ये सड़क अमन के दुश्मनों से महफूज है। अगर आप अपनी गाड़ी पर हैं तो आप रात को इस सड़क पर सफ़र कर सकते हैं और रात को रोड पर कई जानवर आपको देखने को मिलेंगे जो इंसान दोस्त हैं। ये दिन को रोड पर इंसानों की आमद और रफ्त की वजह से दूर छुपे रहते हैं।
اس نیشنل پارک کا صحرائی حصہ چولستان میں شامل ہے۔ اسے مقامی لوگ روہی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دنیا کا زرخیز صحرا ہے۔ ادھر مونسون کے موسم میں بارش برستی ہے تو اس سے پورے چولستان میں چراگاہیں بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے باقی حصوں سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں اپنے مویشی ادھر چرانے لاتے ہیں، اور مونسون کا سیزن ختم ہوتے ہی آئے سارے جانور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ چولستان کے اہم پرندوں میں مور، تیتر، بٹیر، تلور، مرغابی، کونج اور باقی سائبیرین پرندے شامل ہیں۔ یہ پرندے مڈل ایشیا سے منگولیا اور سائبیریا میں پائے جاتے ہیں، لیکن جب وہاں سردی پڑتی ہے تو افغانستان کے راستے پاکستان میں آتے ہیں اور مارچ میں واپس اپنے ممالک لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ان پرندوں کی تعداد میں بہت زیادہ حد تک کمی ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ غیر قانونی شکار کے ساتھ ساتھ حکومتی اقدامات بھی ہیں۔ عرب ممالک جن میں قطر، دبئی اور سعودی عربیہ شامل ہیں، وہاں کے شاہی خاندان کے لوگ اور شہزادے یہاں پر تلور اور باقی سائبیرین پرندوں کا شکار کرنے آتے ہیں۔ ادھر چولستان کے بیچوں بیچ ایک ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ایئرپورٹ 2.5 کلومیٹر لمبی ابو دھابی روڈ پر بنایا گیا ہے۔ یہ رحیم یار خان شہر سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ رحیم یار خان ایئرپورٹ کے باوجود یہ بھی تعمیر کیا گیا ہے کیونکہ وہاں بڑے طیارے نہیں اتر سکتے۔ یہ ایئرپورٹ بہت وسیع و عریض ہے اور یہاں پر C-130 طیارے بھی اتر سکتے ہیں۔ یہ شاہی مہمانوں کے لیے ان کی جیپیں اور باقی کا سامان لاتے ہیں، اور خیموں کا انتظام ادھر رحیم یار خان سے کیا جاتا ہے۔ ادھر ایک ہفتے کے لیے مکمل ایک شہر آباد ہوتا ہے جس میں زندگی کی ہر آسائش موجود ہوتی ہے۔ آپ نے جنگل میں منگل تو سنا ہوگا، لیکن ادھر صحرائی میں منگل کا سما ہوتا ہے۔ اس ہنٹنگ کی اجازت دینا حکومت پاکستان کی سب سے بڑی مجبوری سفارتی تعلقات ہیں، جس سے مہمان پرندوں کی میزبانی انسانی غفلت کی نظر ہو رہی ہے۔ ہماری حکومت کو بالکل لاپرواہی کی مورت نہیں بننا چاہیے، کچھ ایسے اقدامات کر کے ان قیمتی پرندوں کو بچانا چاہیے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں 2015 میں جو ہنٹنگ پرمٹ دیے گئے تھے تو ایک قطری شہزادے نے 2100 کی تعداد میں تلور مار گرائے تھے۔ یہ واقع حیران کن ہے۔ ایک اچھا کام جو شاہی مہمان کی طرف سے کیا جاتا ہے، ان پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اس علاقے میں چھوڑے جاتے ہیں تاکہ اگلے سال کا شکار تیار ہو سکے، لیکن ان کی افزائش کے لیے ناکافی ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے اس کے لیے ہنٹنگ پرمٹ سے حاصل ہونے رقم تخت لاہور کی بجائے اس علاقے پر خرچ کریں تاکہ ایسے پرندوں کے لیے ماحول کو سازگار بنایا جائے، اور خاص کر بریڈنگ ایریا میں شکار کی ہنٹنگ پر پابندی لگائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی شکار کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کیا جائے۔ آپ کو ایک اللیگل ہنٹنگ کی ویڈیو دکھاتے ہیں جس پر انسانیت خون کے آنسو روتی رہی ہوگی۔ یہ ویڈیو بے زبان جانوروں کی طرف سے انسانیت کو کوس رہی ہوگی۔ دی ریالٹی انسائیڈ کے دوستوں، انسان جس اس دنیا میں انسانیت کا درس دینے اور رحم دلی کے لیے بھیجا گیا، لیکن اس ویڈیو میں وہ انسانیت کا قاتل اور درندگی کے ثبوت کے طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے کیا خیالات ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف وائلڈ لائف پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اس محکمے میں کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ چولستان میں ہرنوں کی نسل میں چنکارا، بلیک بک اور پرندوں میں ایشین ہوبارا بسٹرڈ، جس کا نام اردو میں تلور ہے، اور نایاب فالکن کے غیر قانونی شکار میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا پر رپورٹس آتی ہیں تو گورنمنٹ آفیشلز نوٹس لیتے ہیں اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان جنگلات کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں۔ جنگلات کے غیر قانونی کٹاؤ کی وجہ سے
اس جنگلات کے 30% جنگل ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس جنگل کے قریب سے گزریں تو آپ کو لکڑی کٹنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب یہ آوازیں سیاحوں کو سنائی دیتی ہیں تو یہ محکمہ وائلڈ لائف کی ملی بھگت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آواز حکام بالا تک پہنچتی ہے تو واقعے کا نوٹس ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے وہی کالی راتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال 2021 میں وزیر اعظم صاحب کا یہاں پر وزٹ ہوا تو محکمہ اتنا پراثر ثابت ہوا کہ یہاں سے لکڑی کے کارخانے تک ختم کرا دیے گئے، لیکن پی ایم صاحب کا جانا تھا، پھر سے وہی کام شروع ہو گئے۔ اس میں موجود جنگلی جانور، آبی حیات اور جنگلات کو سب سے زیادہ خطرہ انسانوں سے ہو رہا ہے، اور اس جنگل کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کا وجود بھی مشکل میں پڑ جانا ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے اپنے اس نیشنل ایسٹ کی حفاظت کے لیے جلد ہی کوئی قدم اٹھائے، ورنہ دنیا کا یہ دوسرا قدیم ترین اور ایشیا کا سب سے بڑا نیشنل پارک جلد ہی اس زمین سے مٹ جائے گا۔ دوستو، ہم نے اپنے حصے کا کام کر کے یہ ریالٹی آپ تک پہنچائی۔ اب یہ سب آپ لوگوں پر ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ آواز حکام بالا کے کان کھول سکے، تاکہ ہم سب مل کر اپنے اس نیشنل ایسٹ کی حفاظت کر سکیں اور آنے والی نسلوں کو ایک سرسبز پاکستان دے سکیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو اب آپ کا سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اس کوشش کے لیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔